اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بحیثیت حیوان کے غصہ کرتا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے اس کیفیت کا مضاف ہونا اس ذات صمد کے شایان شان نہیں۔ پھر جب غضب اپنی آخری حد کو چھو لیتا ہے تو انتقام بھی لیتا ہے، اور اللہ نے اپنے بارے میں یہ بھی تو فرما دیا ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ کو انتقام بھی لینا ہے۔ تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ صاحب نفس ہے اور مرکب بالنفس ہے۔ ان آیات سے از روئے استنباط و استدلال و استنتاج اللہ کا مرکب بالنفس یعنی حامل نفس ہونے کا استخراج ہوتا ہے، مگر کچھ آیات میں تو اللہ کے نفس کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا تعلم ما فی نفسی واعلم ما فی نفسک، یعنی اے اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ نفس اللہ میں کیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 28 میں ہے کہ وَيَحْذَرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ حامل نفس ہے۔ اب تو آپ دیکھ چکے ہیں اس طویل بحث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا نفس بھی ہے اور اس میں قبول کیفیات کی صلاحیت و استعداد بھی ہے۔ دوسری طرف آیات و احادیث و اقوال متکلمین و فلاسفہ سے کتابیں لبریز ہیں کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء کا مصداق ہے، اس میں جذب ہے، نہ کیف، نہ احساس ہے، نہ رمق، نہ اثر ہے، نہ کیفیت۔ تو ان آیات کو ہم کیا سمجھیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ درمیانہ راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور درمیانہ راستہ ناگزیر ہے کہ ان آیات کا مفہوم بھی قائم رہے اور وہ ذات اپنے مقام پر ان کیفیات سے ارفع و اعلیٰ بھی نظر آئے۔ تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ کچھ ذوات کو مقام احدیت و نفسیت پر فائز تصور کیا جائے کہ ان کے اور ذات احد کے مابین ایک ایسا ربط ہو کہ دوئی کی گنجائش نہ ہو، اور وہ ذوات ایسی ہوں کہ جن پر کیفیات کا طاری ہونا بھی قابل قبول ہو اور انہیں نفس اللہ کہا جا سکے، بلکہ نفس اللہ کہا گیا ہو۔ اگر وہ کسی احسان کرنے والے سے یا نیکی کرنے والے سے اعلان محبت کرے تو اللہ فرما دے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جل جلالہ نیکی اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ کسی سے راضی ہو جائیں تو اللہ کو فرمانا پڑے کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اس نے ان ذوات کی رضا حاصل نہیں کی بلکہ اللہ کی بڑی رضا کا اسے حصول ہوا ہے۔ جو چیز شایان شان وحدت نہ ہو اور اس کا صدور ہو جائے تو ان ذوات کی حیا کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا سکے، جیسے میدان خندق میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ کون ہے اس عمر بن عبد وط کتے کی زبان بند کرنے والا، تو اس نے عرض کیا کہ حضور آپ کی زبان مبارک سے ان الفاظ کی مجھے توقع نہ تھی، بس یہ کہنا تھا کہ پیشانی مبین پر سرخی شرم و حیا نمودار ہوئی، اور سرخ پیشانی پر شبنم کی طرح حیا کا پسینے چمکنے لگا۔ گویا اللہ پر یہ ایک کیفیت طاری ہو رہی تھی، گویا اللہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ اب کسی پر یہ ذوات لعنت فرما دے تو گویا اللہ لعنت کر رہا ہے۔ بس یہ ایک کلیہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی کیفیت کا ذکر ہے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا نہیں، ان پاک انوار علیہم السلام کا ذکر ہے، کہ جن کا ذکر اللہ کا ذکر شمار ہوتا ہے۔ انہی کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی نفرت اللہ کی نفرت ہے، انہی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ کتب میں ہزاروں واقعات ہیں کہ اگر کسی ملعون نے خاندان تطہیر علیہ السلام کے کسی بھی فرد کے سامنے گستاخی کی ہے تو اپنے دشمن کو انہوں نے کبھی اپنا دشمن قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا قطع اللہ یدک یا عدو اللہ، اللہ تمہارے ہاتھ قطع کر لے اے اللہ کے دشمن۔ ثابت ہوا ان کا دشمن اللہ کا دشمن قرار پاتا ہے، کیونکہ یہ ذوات جہاں مقام مظہریت پر فائز ہیں وہاں مقام نفسیت پر بھی فائز ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ پر غضب کا طاری ہونا محال ہے،
یہی ذوات ہیں کہ جن پر غضب طاری ہوتا ہو تو اللہ اس غضب کو غضب الہی قرار دیتا ہے۔ جب جنگ بدر میں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اعدائے خدا کو عذاب قتل سے معذب فرمایا تو اللہ نے اعلان فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، سورۃ توبہ آیت نمبر 14۔ تو اللہ عذاب بھی انہی ذوات کے ہاتھوں سے کرتا ہے، کیونکہ افعال کی صدور بدن سے ہوتا ہے، کیفیات نفس پر طاری ہوتی ہیں، مطمئن انا ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے خلاف شان کچھ کہا، نفس کو یہ بات ناگوار گزری، اس پر کیفیت نفس طاری ہوئی، نوبت حساب پر پہنچی، اپنی سچائی اور اتمام حجت ہوا، نوبت انتقام و عدل پر پہنچی، بدن نے انتقامی کارروائی شروع کر دی، سزا جاری ہے، نفس پر کیفیت غضب آہستہ آہستہ سرد پڑ رہی ہے، تشفی انا کی ہو رہی ہے۔ جب بھی انا مطمئن ہوئی، نفس نے غضب کی کیفیت بدل دی، ہاتھ نے چلنا چھوڑ دیا۔ بس اسی طرح انا تو ایک سر الاسرار ہے، اس کا کام ہے چاہنا، ارادہ کرنا، باقی کام تو آگے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انائے کل یعنی اس ازلی اکائی نے فرمایا ہے کہ ان میں اور مجھ میں تفریق نہ کرو، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر میری ذات چاہتی ہے۔ ان کا اور ان کی انا کا رشتہ ہے، یا ان کے مابین جو ایک تعلق ہے، اس سے خود ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ان کا اور خالق کا ایک مقام نفسیت بھی ہے۔ دیگر مقامات عالیہ کی طرح یہ مقام نفسیت بھی انہی پاک ذوات علیہم الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ مقام نفسیت کے بعد مقام مظہریت ہے تو وہ بھی انہی کو حاصل ہے۔ مقام عالیت کے ماتحت جیسے قلم ہاتھ کے ماتحت ہوتا ہے اور اس کے تصرف میں چلتا ہے، اور مقام عالیت پر ملکوت فائز ہے، اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک ید اللہ کی مکمل گرفت میں نہ ہوں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بھی ایک ملک ہیں، وہ بلکہ سید الملائکہ ہے، اور یہ بھی مقام عالیت پر فائز ہے، اور یہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ جملہ انبیاء علیہ السلام کے پاس یہی وحی لاتے تھے۔ اب یہاں ایک قلندرانہ بات کرتا ہوں، فتویٰ نہ لگا دینا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی جرت نہیں کہ کسی نبی کو پیغام وحی دیں جب تک میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ید اللہ الہی گرفت میں نہ ہوں۔ میں اس لیے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اسی لیے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، انی بعثت النبیین والمرسلین، انبیاء اور رسل کو مبعوث بہ نبوت اور رسالت ہم ہی نے کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اس کے بارے میں انہوں نے خود بھی فرمایا ہے، ان الذی لا یقع علیہ اسم ولا صفۃ ظاہری امت و باطنی غائب لا یدرک۔ ہم ایک ایسی حقیقت ہے جس پر نہ کسی صفت کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ کوئی نام اس پر جچتا ہے۔ ہمارا ظاہر تو امامت ہے، مگر ہمارا باطن ایسا غیب الہی ہے کہ جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک زمانہ آئے گا جب ان کی ذات اپنے معارف کے خزائن کو مخلوق پر لٹائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف تشریف لائیں گے تو مخلوق کا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد ساری رعایا کو بلا کر ان کے سروں پر اپنا دست کرم رکھیں گے تو آن واحد میں سارے موجودگان معرفت الہی میں اور معرفت رسالت میں اور معرفت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں نقطہ کمال پر پہنچ جائیں گے۔ دعا کریں وہ دن جلدی آئیں، ہمارے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج الشریف نظام عالمین کو ظاہراً اپنے ہاتھ میں لیں، جس طرح ان کی شاہی آسمانوں پر ہے، ان کا حکم آسمانوں پر نافذ ہے، اسی طرح اس دنیا پر بھی نافذ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ